وجل ذلك جعلنا لكم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. فإن جعلتم ذلك لجلب المصالح لكم أو دفع النظام عنكم قبل وضوحها دليل على علم ما في الوجود وما هو كائن. اعلموا أن الله شديد العقاب لأعدائه وأن الله غفور لأوليائه رحيم بهم. ما على الرسول إلا البلاغ لكم والله يعلم ما تخفون من الأعمال وما تخفون منه فيجازيكم به. قل لا يستوي الخبيث الحرام والطيب والحلال ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله في تركه يا أولي الألباب لعلكم تفلحون تفوزون. ونزل لما كان سؤاله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدت تسؤكم لما فيها من المشقة وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم تبدل المعنى إذا سألتم عن أشياء حين ينزل القرآن بإبدائها ومتى أبداها سألتكم فلا تسألوا عنها فالله عنها عن مسألتكم ولا تعودوا. جس جانور کو اس نے شکار کیا ہے، مار ڈالا ہے، اس کا قیمت کے اعتبار سے اندازہ لگا کر کے ایک مویشیوں میں سے گائے بکریوں میں خرید کر کے ہدیہ بنا کر کے خانے کعبہ یعنی حضور حرم میں لے جایا جائے، جہاں جا کر کے اسے ذبح کیا جائے اور اس کے گوشت کو وہاں کے مساکین پر خرچ کیا جائے. شوافی کی نظر کے اعتبار سے اس بات کے تعلق ہو چکے ہیں. خدا یجوز ان یذبح حیث کان، اور حرم میں پہنچایا جائے جہاں تہاں راستے میں کہیں ذبح نہ کیا جائے، غیر حرم میں ذبح نہ کیا جائے. ونسبہ نعتا لما قبلہ ہدیم بالغ الکعبۃ، بالغ کے اوپر جو نسب آیا ہے منسوب پڑھا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نعت ہے، صفت ہے اپنے ما قبل کلمے کی، یعنی لفظ ہدیت. وَإِنْ أُضِيفَ، یہ ایک اعتراض ہے، لأن اضافت اللفظیہ لا تفید التعریف. یہ اسی اعتراض کا جواب ہے. جب یہ کہا گیا کہ باہر الکعبۃ یہ صفت ہے لفظ ہدین کی اور ہدین موصوف ہوا، تو لازم یہ اشکال پیدا ہونا ضروری ہے. اور اس طالب علم کے دل میں جس نے یہ قاعدہ پر رکھا ہے کہ نعت اور منعوت موصوف اور صفت کے درمیان میں جس چیزوں میں مطابقت کا پایا جانا ضروری ہے، وہیں اعراض میں بھی مطابقت کا پایا جانا ضروری ہے، اور تعریف اور تنقید میں بھی مطابقت کا پایا جانا ضروری ہے. یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہدین کا کلمہ ہے نکرہ اور بالغ الکعبہ کا کلمہ ہے معرفہ. کیونکہ بالغ یہ کلمہ کی نفس یہ تو نکرہ ہے، مگر ایک معرفہ کی طرف یعنی الکعبہ کی طرف معرف اللہ المعرفہ اس کی طرف اس کی اضافت کی جاتی ہے. یہ تعریف اضافت کی وجہ سے آ گئی ہے اور یہ لفظ بالغ معرفہ ہو گیا ہے. جب یہ معرفہ ہے یعنی پورا کلمہ بالغ الکعبہ تو پھر موصوف صفت میں مطابقت نہ رہی، موصوف تو ہوا نکرہ اور صفت رہی
معرفہ، یہ دونوں کے درمیان جوڑ کیسے ہوگا، اس کا جواب دیا جا رہا ہے. لأن اضافت لفظی ہے. یہ جو اشکال میں ذکر کیا گیا کہ موصوف اور صفت میں تعریف اور تدبیر میں مسابقت کا پایا جانا ضروری ہے، صحیح ہے، مگر وہ مطلقاً اضافت میں نہیں. وہ تو مطلقاً موصوف صفت میں قاعدہ یہ عام نہیں ہے. البتہ دیکھا جائے کہ اگر کوئی کلمہ جس کی اسناد کی جا رہی ہے، جس کی اضافت کی جا رہی ہے کسی معرفہ کلمے کی طرف، تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اضافت لفظیہ ہے یا اضافت معنویہ ہے. کوئی کلمہ معرفہ تبھی ہوگا جبکہ وہ اضافت معنویہ ہو. اگر بالغن کا جو کلمہ ہے، یہ کلمہ مضاف ہوا ہے الکعبہ کی طرف، تو ان دونوں کلموں کے درمیان کی اضافت معنویہ اگر ہوتی تو یہ قاعدہ درست ہوتا، قاعدہ صحیح تھا. مگر یہاں تو ان دونوں کے درمیان کی جو اضافت ہے وہ اضافت لفظیہ ہے. اضافت لفظیہ اور اضافت معنویہ، اضافت محضہ اور اضافت غیر محضہ، اضافت حقیقی اور اضافت غیر حقیقی کے نام سے آپ نے نحو کے اندر دو قسمیں پڑھی ہیں. ان میں ایک قسم اضافت معنوی جو پڑھی ہے، اس میں ایک کلمہ جو دوسرے کلمے کی طرف مضاف بنا دیا جاتا ہے. اس اضافت کی غرض اور اس اضافت کا فائدہ تعریف ہوا کرتا ہے یا کم سے کم تخصیص ہوا کرتا ہے. تو اضافت حقیقیہ میں اور اضافت معنویہ میں جو اضافت ہوا کرتی ہے اس کا فائدہ ہوا کرتا ہے تعریف کا یا تخصیص کا. اور جو اضافت لفظیہ ہے اس میں یہ دونوں فائدے ملحوظ نہیں رہا کرتے ہیں. البتہ اضافت لفظیہ میں صرف تخفیف، خفت لفظ کلمہ کوئی صغیر ہے تو اس کو مضاف بنا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس میں خفت آ جاتی ہے. اضافت لفظیہ کی غرض تعریف نہیں ہوا کرتی ہے بلکہ اس کی غرض تو تخفیف ہوا کرتی ہے. یہ اضافت لفظیہ ہے، یعنی بالغن الکعبہ تھا پہلے. اصل میں اگر بالغن پڑھا جاتا، ہدین موصوف اور بالغن یہ اس کی صفت، اور پھر اس کا مفعول بھی ہونا چاہیے کیا، الکعبہ تھا. مگر بالغن الکعبہ جو تھا، کیونکہ اس طرح بولنا ہدین بالغن الکعبہ پڑھنا اس بات تھا، اس میں تخفیف پیدا کر دی گئی اضافت کے ذریعے، اور ایک کو مضاف اور ایک کو مضاف الیہ کر دیا گیا. جب اضافت آ گئی بالغن کی تو اب اضافت کی وجہ سے تنوین حذف کر دی جاتی ہے. لہٰذا بالغن الکعبہ نہیں پڑھا جائے گا، اضافت کے بعد پھر بالغ الکعبہ پڑھا جائے گا. دو فرق ہوا، ایک تو مضاف سے تنوین ہٹی اور جو مضاف الیہ ہے اس کے اوپر سے نصب ہٹا بلکہ جر اور کسرہ آ گیا ہے. یہ اضافت لفظیہ ہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ اضافت لفظیہ میں مضاف اور مضاف الیہ ہونے کے باوجود، ترکیب اضافی ہونے کے باوجود اس میں تعریف نہیں آیا کرتی ہے، بلکہ اس میں صرف صفت لفظ پیدا ہوا کرتا ہے. جیسے کہ مدرسین الدرس یعنی خاص سبق پڑھانے والا آدمی، یہ اصل ترکیب تھی. بعد میں کسی کو مضاف نہیں کر دیا گیا تو مدرسین الدرس کے بجائے مدرس الدرس کہہ دیا جاتا ہے. تو اسی طرح یہ اضافت لفظیہ ہے اور اضافت معنویہ بہت ساری مثالیں آپ لوگوں نے پڑھ رکھی ہیں. جیسے کہ کتاب الفیض کتاب النکرہ تھا اور صرف معرفہ تھا. کتاب الصرف جب اضافت کر دی گئی تو اس میں تعریف آ گئی. اور اسی طرح اگر ایک کلمہ
جگہ بنا دیا جائے، جیسے کہ ضوء من روشنی، تو روشنی ہوتی ہے سورج کی بھی، اور روشنی ہوتی ہے چاند کی بھی اور تاروں کی بھی، اور اسی طرح موم بتی کی بھی ہوتی ہے اور چراغ کی بھی ہوتی ہے، کئی ایک مطلب کے۔ اگر ضوء کو منسوخ کر دیا جائے شمعتن کی طرف تو کہا جائے گا ضوء شمعتن، یعنی موم بتی کی روشنی۔ اب یہاں ضوء جو نکرہ تھا اس کے اندر اگر تعریف نہ آئی مگر اس میں تخصیص آئی، یعنی قلت افراد، پہلے تو سارے افراد تھے، اب یہ سارے افراد نکل گئے، لے دے کے ایک فرد باقی رہا، اور کون سا فرد ہے؟ شمع کا، جو قمر تھا، شمس تھا، مصباح تھا، اس کے علاوہ دوسری اور روشنیاں، سب کا سب اس سے خارج ہو گیا۔ بہرحال یہ وہی وظیفہ لأن اضافت ہو لفظیت کہہ کر کے انہوں نے جواب دے دیا ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لِّلسَّيِّدِ مِثْلٌ مِّنَ النَّعَمِ كَالْعَصْفُورِ وَالْجَرَادِ فَعَلَيْهِ قِيمَةٌ۔ آگے ایک اشکال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ فَعَلَيْهِ جَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، کہ وہ جانور جس کی کوئی مماثلت ہو، مثل سوری ہو صورت اور شکل کے اعتبار سے، جیسے شتر مرغ اور اونٹ کی مماثلت ہے، یا جیسے کہ بکری کی، اور پرندے کی یعنی کبوتر کی مثال بتائی گئی کہ کبوتر کے پانی پینے کا طریقہ اور بکری کے پانی پینے کا طریقہ یکساں ہے، یہ ظاہری مشابہت ہے۔ کہیں کوئی جانور اگر ایسا ہو گیا جس کو اس نے پکڑ لیا ہے، مار ڈالا ہے، اس جانور کی ان 4-5 جانوروں میں سے کسی کے ساتھ کوئی مشابہت ہی نہیں ہے، گائے، بکری، اونٹ وغیرہ، بھیڑ وغیرہ، ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں پائی جا رہی ہے، تو کیا کیا جائے گا شرافے کے اعتبار سے؟ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ فَإِن لَّمْ يَكُن لِّلسَّيِّدِ مِثْلٌ مِّنَ النَّعَمِ، نعم مانا مویشیوں میں سے پالتو جانور جن کی قربانی کی جاتی ہے، تو ان میں سے اگر کوئی ان کا مماثل ملتا نہیں ہے، جیسے کہ عصفور ہے اور جیسے کہ جراد ہے، تو فَعَلَيْهِ قِيمَةٌ، پھر وہ مثل معنوی کی طرف رجوع کریں گے، احناف کی طرف۔ احناف پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ مثل سوری یہاں مراد نہیں ہے بلکہ مثل معنوی ہے، وہ کبھی تو مثل سوری کو مقدم کریں گے، وہ متعذر ہو تو مثل معنوی کی طرف رجوع کریں گے۔ او کفارۃ، یعنی او علیہ کفارۃ طعام مساکین، یا اس آدمی کے ذمے میں ایک تو صورت بتائی گئی کہ یا تو وہ اس جانور کو مار ڈالا ہے اور اس کی مماثلت کا کوئی جانور گائے، بکری وغیرہ میں سے خرید کر کے ہدی بنا دے، اور اگر کوئی ہدی بنا کر کے اس طرح خرید کر کے قربان کرنا نہیں چاہتا ہے تو اس آدمی کے لیے ایک متبادل صورت یہ بھی ہے کہ کفارۃ طعام مساکین، جتنے میں بکری آتی ہے یا جتنے میں اونٹ آتا ہے تو اس کی قیمت کا اندازہ لگا کر کے مسکینوں کا کھانا خریدا جائے اور اس کو مسکینوں پر خرچ کیا جائے۔ غالب قوت البلد منا حساب الجزاء لکل مسکین مد، اس سے پہلے مد کا معنی آ چکا ہے 797 گرام وزن کا، یعنی 800 گرام وزن کے بقدر، یعنی ہمارا صدقہ فطر جو ہے اس کا بالکل آدھا، یہ کہ یہاں شوافے کے یہاں احناف کے صدقہ فطر کی مقدار میں غربا اور مساکین کا فائدہ زیادہ ہے۔ اور یہ پر اتنا ایک آدمی کو یعنی ایک بکری یا ایک اونٹ جو واجب ہوا تھا اس کو خریدتا نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، اتنی قیمت کے ذریعے وہ آدمی جانور خریدنے کے بجائے غلہ اناج خرید کر کے ایک صدقہ فطر کی مقدار میں وہ غریبوں کے اوپر صدقہ کرتے۔ وفی قرات بے اضافت کفارۃ لما بعدہ، آگے کہہ رہے ہیں دوسری قرات ہے علیہ او کفارۃ طعام مساکین کے بجائے او کفارۃ طعام مساکین، کفارۃ کے بجائے کفارۃ، اور طعام مساکین کے بجائے طعام مسکین، طعام مساکین۔ اب یہ جو اضافت ہے یعنی کفارہ کو مضاف کیا جا رہا ہے، اس سے متعلق کہہ رہے ہیں کہ وفی قرات بے اضافت کفارۃ لما بعدہ، اس کا ما بعد والا کلمہ ہے طعام، یہ اضافت کون سے ہے؟ یہ للبیان، یہ اضافت بیانیہ ہے،
اضافت بیانیہ جیسے کہ صوب الخز کہا جاتا ہے، صوب الخز یعنی صوب هو الخز، کہ عندی صوب الخز، ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس صوب خز ہے، ریشم کا کپڑا ہے، تو ریشم کا کپڑا یہ مضاف الیہ کی ترکیب ہے، صوب مضاف اور خز مضاف الیہ، ان دونوں کے درمیان کی جو اضافت ہے یہ اضافت بیانیہ کہی جاتی ہے۔ اضافت بیانیہ کی علامت یہ ہے کہ دونوں کے درمیان میں ہوا یا ہیا کا کلمہ لگا دیا جائے اور پھر معنی دیکھا جائے، ترجمہ دیکھا جائے درست بیٹھتا ہے یا نہیں۔ تو ایک آدمی نے کہا عندی صوب الخز، تو ہم نے اس میں ہوا کو بڑھا کر کے، چونکہ یہ کلمہ مذکر ہے، ہوا کو بڑھا کر کے دیکھا تو صحیح بیٹھ گیا، یعنی عندی صوب، میرے پاس ایک کپڑا ہے، ہوا خز، اور وہ کپڑا سوت کا نہیں ہے، وہ پولیسٹر نہیں ہے، بلکہ وہ ہے ریشم کا کپڑا۔ آگے سمجھ، یا جیسے کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام، یہی صورت مائدہ کے آغاز میں آپ نے پڑھا احلت لکم بہیمۃ الانعام، تو بہیمۃ ہی الانعام، یعنی بہیمہ کا معنی ہے چوپایا، اور چوپایا کا معنی ہے جس کے 4 پاؤں ہو، اور 4 پاؤں والا جانور تو 2 طرح کا ہے، ایک جانور تو ہمارا پالتو ہے، گائے بیل ہے، بکری ہے اور اونٹ وغیرہ بھیڑ، اور ایک چوپایا ہے جنگل میں رہنے والا ہے، تو اس سے مراد ہے شیر ہے، بھیڑیا ہے وغیرہ، بہرحال تو بعض معقول لحم ہے اور بعض غیر معقول لحم ہے۔ تو احلت لکم بہیمۃ، احلت لکم بہیمۃ جب کہا گیا تمہارے لیے چوپائے حلال کیے گئے، تب چوپائے سے مراد کیا ہے؟ سارے کے سارے چوپائے، جنگل کے درندے بھی ذبح کرنا ہمارے لیے اسے کھانا چاہیے، اسی کو ذات اللہ تعالیٰ نے بیان، یعنی ذاتی کو لاقت کا بیان کر دیا، اور کیا بیان کر دیا؟ یہ الانعام، جو وہ کون ہے؟ انعام ہے، یعنی مطلب چوپائے مراد نہیں، چوپائے تو ہیں مگر کون سے چوپائے؟ مویشیوں میں سے۔ تو انعام کا ترجمہ کریں گے کیا؟ مویشی، اور مویشی کا معنی ہوگا، یاد رکھیں اردو زبان میں یہ بھول ہو جاتی ہے بہت لوگوں سے، مویشی اردو زبان میں کہا جاتا ہے پالتو جانور کو، مویشی کہا جاتا ہے پالتو جانور کو، یعنی جیسے کہ گائے ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، بکری ہے اور بھیڑ ہے، یہ سب جانور کیا ہے؟ پالتو ہے، جس کی قربانی کی جاتی ہے۔ اور ایک بہیمہ کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے چوپایا، یعنی 4 پیر والا، کبھی چوپایا کا ہم ترجمہ کر دیتے ہیں نام کی جگہ پر، نام کا ترجمہ کر دیتے ہیں چوپایا کے ذریعے، مغالطہ ہو جاتا ہے یہاں۔ اور یہ جو بہیمۃ الانعام کی ترکیب ہے، اضافت ہے، اس اضافت کو بھی ہم اضافت بیانیہ کہتے آئے ہیں، یہی ہے، یہاں بھی ترکیب ہے، یعنی کفارۃ، ہوا کفارۃ ہی طعام مساکین، اس آدمی کے ذمے میں کفارہ ہے، اور وہ کفارہ کون سا ہے؟ طعام مساکین کا، او علیہ عدل ذالک، عدل کا معنی ہے انصاف، یہ ترجمہ یہاں نہیں کریں گے، بلکہ عدل کا معنی لغوی ترجمہ کریں گے، کیا معنی؟ مساوات، اس آدمی کے ذمے میں یا اس آدمی کے ذمے میں اس کے مساوی روزہ رکھنا ہے، اس کے مساوی، یعنی جتنا اندازہ لگایا ہے ایک بکری کی قیمت کا کہ اتنی قیمت کی بکری خریدی جائے اور اسے صدقہ کیا جائے، جانور ہدی بنا کر کے پہنچایا جائے، اس آدمی نے یہ منظور نہیں کیا تو اس کی قیمت کے ذریعے بکری خریدا نہیں ہے، البتہ اس کے ذریعے اس کو اختیار ملا کہ اس قیمت کے ذریعے آپ کوئی غلہ اور اناج خرید کر کے صدقہ کرتے ہیں، دونوں صورتوں میں یہ مالی کفارہ ہوا۔ اور اگر کوئی آدمی اس طرح مالی کفارہ ادا نہیں کرنا چاہتا ہے، بدنی کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے، تو اس آدمی کے لیے بھی گنجائش ہے۔ ایک متبادل شکل یہ بھی ہے کہ جتنا ویسے فطر بنتا تھا اتنے خیالی اعتبار سے اور ذہنی تقسیم کے اعتبار سے تو اندازہ کر لیا گیا کہ ایک بکری کی اتنی قیمت اور اس اتنی قیمت کے ذریعے اتنا صدقہ فطر کے برابر اللہ آ سکتا ہے، تو کیا اتنا روزہ رکھے گا آدمی؟ تو اسی کو کہا جا رہا ہے او علیہ عدل یا ای مثل ذالک طعام صیام یصومہ عن کل مد یوما وان وجدہ، یعنی اگرچہ یہ آدمی قادر ہے غلہ خرچ کرنے پر یا قربانی کا جانور خریدنے پر، وجب ذالک علیہ لیذوق وبال امرہ، یہ واجب ہے کفارہ ادا کرنا اس آدمی کے ذمے میں تاکہ اس کو اس کے کیے کی سزا چکھنے کو ملے، تاکہ وہ چکھے اپنے کیے کی سزا کو۔ عفا اللہ
عما سلف من قتل الصید قبل تحریمہ، کیونکہ صحابہ بہت محتاط تھے، لازماً ان کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ ٹھیک ہے یہ تو آج آیت کریمہ نازل ہوئی، آج کے بعد ہم کبھی شکار نہیں کریں گے، مگر فرض کرو کہ آج کے بعد رکیں گے، مگر اب تک تو ہم نے اس سے پہلے شکار کر لیا، اس کا کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ فکر کی بات نہیں، عفا اللہ عما سلف، اس سے پہلے جو کچھ آپ نے کسی شکاری جانور کو حرم میں قتل کر دیا ہے تو اللہ نے معاف کر دیا ہے، ومن عاد، ہاں البتہ یہ غلطی دوبارہ دہرانی نہیں چاہیے، آیت کریمہ نازل ہونے کے بعد اس غلطی کا ارادہ نہیں ہونا چاہیے، من عاد الیہ، علیہ نہیں ہے، من عاد الیہ فینتقم اللہ منہ، جو کوئی آدمی یہ غلط کام کرے گا یا شکار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے نمٹے گا، اور اللہ تعالیٰ یہ جو نمٹے گا دھمکی دینے والا ہے یہ کوئی ضعیف اور کمزور شخص نہیں ہے، بلکہ اللہ کی پہچان کرائی جا رہی ہے۔ یہ دھمکی کس کی ہے؟ ایسے کی جو ہمیشہ مقابلے میں غالب آیا کرتا ہے، غالب علی امرہ ذو انتقام، اور انتقام لینا بھی جانتا ہے، ممن عصیہ، اپنے نافرمانوں کو سزا دینے پر وہ قادر ہے، وَأُلْحِقَ بِقَتْلِهِ مُتَعَمِّدًا فِيمَا ذُكِرَ الْخَطَأُ، اوپر آیا من قتلہ منکم متعمدًا، تو اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہاں جو اگرچہ اللہ تعالیٰ نے متعمد کا حکم دیا ہے، مگر یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ حکم صرف متعمد یہ حد تک ہے محدود، اور اگر کوئی آدمی خطا قتل کر دیتا ہے تو اس آدمی کے لیے معاف ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ الحق بقتلہ متعمدا، متعمد آدمی کے ساتھ ساتھ خاطی آدمی کو بھی جوڑ دیا جائے گا۔ بھول سے اگر کسی آدمی نے حالت احرام میں حدود حرم میں شکار کر لیا تو اس آدمی کو اس کی سزا دینا ضروری ہوگی۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ، حدیث سے بھی یہ حکم نکلتا ہے، اور اس سے پہلے میں ذکر کر دے چکا ہوں کہ یہ سب خطا کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، یہ بہانہ چلنے والا نہیں کہ ہمیں خیال نہیں تھا، کیونکہ خیال تو اس وقت نہیں ہو سکتا ہے جب کہ عام احوال اور آج کی حالت کے درمیان کوئی فرق نہ ہو۔ یہاں تو تمہاری موجودہ ایک ایک حالت اور ایک ایک حیت ایسی بتا رہی ہے کہ تمہیں ذکر الہی میں مشغول رہنا چاہیے، اور تمہیں تو اس طرح کی غفلت اور اس طرح کی بے خیالی میں ملوث نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارا احرام بتا رہا ہے، تمہارے رفقاء سفر بتا رہے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کون سا سفر کر رہے ہیں، اس سب کے باوجود تم اس طرح کا غلط کام کر رہے ہو، اور پھر کہہ رہے ہو کہ ہمیں مسئلہ معلوم نہیں تھا، ہمیں یہ گیا، ہم تو شکار نہیں کر رہے تھے، ہم تو کسی اور چیز کو نشانہ بنا رہے تھے۔ نہیں، یہ سب غلط ہے، آپ کو احتیاط کرنا چاہیے اس معاملے میں۔ أُحِلَّ لَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ حَلَالًا كُنْتُمْ أَوْ مُحْرِمِينَ، تمہارے لیے حلال ہے صید بحر، سمندر کا شکار یعنی مچھلی کا شکار کرنا تمہارے لیے حلال ہے۔ ایھا الناس، ایھا الناس پڑھایا انہوں نے شرح کرتے ہوئے حلالا کنتم و محرمین، تاکہ بتا دیا جائے کہ سارے انسان داخل ہیں، یہ حکم دیا جا رہا ہے محرمین کو بھی اور غیر محرمین کو بھی، سب کے لیے شکار کرنا جائز ہے۔ ان تاکلوا وهو ما لا يعيش الا فيه كالسمك بخلاف ما يعيش فيه وفي البر كالسرطان وطعامه متاع لكم، اور صید بحر بھی جائز ہے اور طعام بحر بھی جائز ہے۔ طعام بحر جائز ہے سے مراد ما يخرج من الساحل میتا، یہ سمندر کا کھانا، اور سمندر کے کھانے سے مراد یہ ہے کہ ایک مچھلی کو ایک آدمی نے کانٹا ڈالا، جال ڈالا اور اس کے ذریعے پھنسایا اس مچھلی کو اور پکڑا، یہ تو صید بحر ہو گیا۔ اور ایک تو ہے طعام بحر، تو طعام بحر کا معنی کسی آدمی نے کانٹا نہیں ڈالا، جال نہیں ڈالا، لاٹھی وغیرہ ماری نہیں، کسی طرح اس آدمی کا کوئی دخل نہیں ہے اس مچھلی کے پکڑنے میں۔ البتہ ایسا ہوا کہ پانی چل رہا تھا اور پانی کے ساتھ ساتھ گیا مچھلی بھی آ رہی تھی، اتنے میں پانی نیچے اتر گیا اور مچھلی وہیں کنارے کے اوپر زمین کے اوپر تڑپتی رہی، اور پانی گیا، پھر جیسے کہ مد و جزر ہوتا ہے تو پھر پانی اترتا چلا گیا اور مچھلی رہ گئی۔ اور اب یہ جو مچھلی ہے جو بغیر پانی کے رہ نہیں سکتی ہے، تھوڑی دیر تڑپ گئی اس کے بعد مر جائے گی، تو یہ جو دم توڑنے والی مچھلی ہے پانی سے علیحدہ ہونے کی وجہ سے اس کو کہا جا رہا ہے کیا طعام بحر۔ اگر کوئی مچھلی ایسی ہے برہا تو یہ بھی حلال ہے، اور اگر کوئی مچھلی ایسی ہے جو کہ سمندر کے اندر ہی مر گئی ہے،
سمندر کے اندر مر گئی ہے اور پھر وہ الٹی ہو گئی تو گیا یہ مچھلی کھانا جائز نہیں ہے. طعام ہو متاع لکم یعنی تمتیعا لکم وللسیارہ، اس کا کھانا اور اس سے گزارا کرنا تمہارے لیے، اس سے پیٹ بھرنا سب جائز ہے. وللسیارہ، تمہارے لیے بھی یعنی حاجیوں کے لیے بھی، محرمین کے لیے بھی صید بحر جائز ہے. وللسیارہ، اور سیارہ کے لیے بھی جائز ہے یعنی غیر محرمین کے لیے، عام مسافرین کے لیے بھی جائز ہے. سیارہ کا معنی مسافرین منکم یتزودون، جو کوئی آدمی اس کو ذات بنانا چاہے تو حج کے بعد نہیں. میرا حکم عام ہے جو ابھی اوپر آیا، حلالا کنتم و محرمین، وہی یہاں معنی ہے. حرم علیکم صید البر وهو ما یعیش فیہ من الوحش. صید بر سے مراد ہے ما یعیش فیہ، جو کہ خشکی میں ہی رہتا ہے، وحشی جانوروں میں سے جو معقول اللہ میں ہے، جیسے کہ نیل گائے، گورخر ہے اور خرگوش وغیرہ ہے، یا کہ پرندے وغیرہ ہیں، اس کا شکار کرنا. حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما ولو صادہ حلال فللمحرم اکلہ کما بینت السنہ. اگر ایک محرم نے شکار نہیں کیا ہے، البتہ کسی ایسے آدمی نے شکار کیا ہے جس کے لیے شکار کرنا جائز ہے، حلال آدمی نے شکار کیا ہے یعنی غیر محرم نے، اور وہ پھر پکا کر کے کھلا رہا ہے کسی محرم آدمی کو، تو وہ جائز ہے. جیسے کہ احادیث سے واضح ہے، واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام وہی المحرم. اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو، یہ کون ہے پیچھے کون خرگوش ہو رہا ہے، کہیں ان کو خرگوش سمجھ کر کے شکار نہ کرے، آج خود والا صحیح رکھا کرو، نیند نہ نکالو. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو یعنی بیت حرام کو، اور بیت حرام سے مراد ہے بیت محرم. حرام بمانا حلال کا ضد اور اس کا مقابل نہیں، بلکہ حرام بمانا محرم، اور محرم بمانا قابل احترام، لائق عزت. قیام للناس، اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو، بیت الحرام کو انسانوں کے لیے قیام امن کا ذریعہ بنایا ہے، قیام امن کا ذریعہ بنایا ہے، یا گزارے کا ذریعہ بنایا ہے. یقوم بہ امر دینہم بالحج الیہ، دنیا خانہ کعبہ کے ساتھ ہمارے بہت سارے امور دین وابستہ ہیں. امور دین میں وابستگی کا معنی ہے کہ ہماری بعض عبادتیں ایسی ہیں جو کہ وہیں جا کر کے ادا کی جا سکتی ہے، جیسے کہ حج ہے اور عمرہ ہے، طواف ہے، یہ عبادتیں وہیں جا کر کے ادا کی جا سکتی ہے. یہ ہمارے دینی امور اس کے ساتھ وابستہ ہیں. یہ قیام انسانوں کا یعنی مسلمانوں کا قیام ہوا. قیام مانا قیام امن کا ذریعہ کہیے، یا ایک گزاری کا ذریعہ، اور گزارا معنی کے ایک وہ سہارا، اور سہارا جیسے کہ کھانا اور پینا، ہمارے آپ کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے، یعنی آپ کس سہارے اور کس بلبوتے پر آپ زندگی گزار رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک سہارا بنایا ہے. وہ سہارا کس طرح ہے کہ یہ ہے تو ہم حج جیسا مقدس فریضہ ادا کر سکتے ہیں. یہ ایک دینی سہارا ہے. وہ دنیا ہم، اور اسی طرح ہماری دنیا کی منفعت بھی اس کے ساتھ وابستہ ہے کہ بھی ہم نے داخل ہی کہ جو کوئی آدمی وہاں داخل ہو جاتا ہے معمول ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ باپ کے قاتل کو بھی اگر وہاں گناہ لے لیتا ہے تو اس کو مارا نہیں جاتا ہے، وہ عدم تعارض اور اس سے چھیڑخانی نہیں کی جاتی ہے. حتیٰ کہ وہاں کے جانوروں کو بھی امن ملا کرتا ہے. اور دنیاوی منفعت یہ بھی ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ غلہ اور اناج پیدا نہیں ہوتا ہے، اور وہاں کے درخت وغیرہ نہ ہونے کے باوجود میوہ وغیرہ پھلدار درخت نہ ہو، بلکہ مطلقاً کوئی درخت ہی نہیں ہے جائے کہ پھلدار ہوں. مطلقاً جب نہیں ہے تو وہاں نہ میوہ ہے نہ غلہ، وہاں کی پیداوار بھی نہیں، وادی غیر ذی زرع ہے. اس کے باوجود وہ وہاں ہر طرح کی نعمتیں کثرت سے فراوانی کے ساتھ موجود ہیں. یعنی غلہ بھی طرح طرح کا عمدہ سے عمدہ، اور اسی طرح میوہ بھی عمدہ سے عمدہ، اور خیار کل شیء استعمالی ساری بہتر سے بہتر اشیاء وہاں موجود ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے صدقے طفیل میں، یعنی نیکوکار کی نیکی کے صدقے میں، جب یہ ثمرات کل شیء الیہ ہے کہ یشبع الیہ ثمرات کل شیء، اور
وہاں ہر چیز کی عمدہ چیزیں یعنی ہر چیز میں سے خیال اور ہر چیز میں سے عمدہ باتیں وہاں پہنچا کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ سیاسی منفعت بھی وابستہ ہے کہ اہل علم اہل سیاست وہاں پہنچتے ہیں مسلمانوں کے عمائدین دوسرے ملکوں سے ادھر ادھر آ کر کے وہیں دینی اہم ترین مشورے انجام دیتے رہتے ہیں. یہ دینی منفعت کی جگہ بھی ہے, دنیاوی منفعت کی جگہ بھی ہے. اور ایک تھوڑی سی توسیع کر کے اگر یہ کہا جائے کہ یہ تو بقائے عالم کا ذریعہ ہے, صرف مسلمانوں کی منفعت اس کے ساتھ وابستہ نہیں ہے, بلکہ خانہ کعبہ جہاں مسلمانوں کے لیے باعث خیر ہے وہیں سارے انسانوں کافروں تک کے لیے باعث خیر ہے. اور باعث خیر اس طرح ہے کہ یہ دارالسلطنت ہے, گویا ایک آسان لفظ میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ دارالسلطنت ہے, کیپٹل ہے اور حکومت کا مرکز ہے اللہ تعالیٰ کا. اور یہ دارالسلطنت جو کسی ملک کے اوپر اگر کسی دوسرے ملک کے لوگوں نے حملہ کر دیا ہے اور پورا ملک مفتوح ہو جاتا ہے سوائے دارالسلطنت کے, تو گیا وہ ملک مفتوح نہیں کہا جاتا ہے. جیسے کہ افغانستان کی مثال آپ ابھی لے سکتے ہیں, تقریباً پورا ملک مسلمانوں کے ہاتھوں مفتوح ہی ہے, طالبان ہی کے ہاتھ میں سوائے دارالسلطنت کے یعنی کابل کے. اگر یہ مفتوح ہو گیا تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پورا ملک مفتوح ہو گیا ہے. بہرحال حکومتیں یعنی جس کی حکومت ہوتی ہے پورے ملک کے اوپر دارالسلطنت کے اوپر یہ حکومت ہے, وہ اپنے دارالحکومت اور اپنے پائے تخت کی پوری حفاظت کرتی ہے اور اس کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے ہزاروں لاکھوں سپاہیوں کی قربانیاں نذرانے پیش کر دیتے ہیں, مگر اس کے اوپر آنچ نہیں آنے دیتے. یہ ایک انسانی حکومتوں کا نظام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو اب تک اس کو بچائے رکھا ہے, اس دارالسلطنت کو بچائے رکھا ہے. مگر جب کہ یہ دارالسلطنت ہی خدا نخواستہ قبضے سے چلا جائے یا خود ہی حکومت یہ چاہے کسی مصلحت کی وجہ سے کہ اس دارالسلطنت کو ہم جانے دیں ہمارے قبضے سے, یعنی ہمارے قبضے سے نہیں, یعنی اس کو ہم مٹا دیں, جب اس طرح کا گیا حاکم یعنی احکم الحاکمین خود فیصلہ لے لے کر اب اس کے بعد پھر دنیا کا بقا نہیں ہوگا. یعنی جو اللہ تعالیٰ بھی فیصلہ کر لے گا قبل قیامت میں کہ دنیا پر فنا طاری کرنا ہے, تو پھر اس وقت یہ فیصلہ ہو جائے گا خانہ کعبہ کو منہدم کر دیا جائے. اگرچہ کسی مسلمان کے ہاتھ نہیں ہوگا, یہ نامبارک کام کسی ظالم کے ہاتھ سے ہوگا, وحشی ایک آدمی کے ہاتھ سے ہوگا, حبشی آدمی کے ہاتھ سے ہوگا, ظالم کے ہاتھ سے ہوگا, مگر یہ کہ ہوگا تکوینی اور تقدیری اعتبار سے, جب ہی تو قیامت آ سکتی ہے. یہ اللہ کا فیصلہ, اور خدا کرے یہ ابھی جلد نہ ہو پا رہا. تو یہ ایک ہے کہ یہ جب تک کہ ہے وہاں تک قیامت نہیں آنی ہے, اور اس کا وجود سارے عالم کے بقا کے لیے سبب ہے. اس اعتبار سے یہ سارے عالم کا قیام ہے, سارے عالم کے گزارے کا اور سہارے کا ذریعہ ہے. تو پھر قرأت قیاما للناس کی بجائے دوسری قرأت ہے قیاما بلا الف مصدر و قام عینہ معطل, یعنی یہ کلمہ معطل العین ہے. والشہر الحرام جعل اللہ الشہر الحرام قیاما للناس, جعل اللہ الکعبۃ قیاما للناس, اسی بات کر دیجیے جعل اللہ الشہر الحرام قیاما للناس. اور شہر حرام سے مراد کوئی ایک مہینہ نہیں بلکہ الف لام ہے جنس کا, یعنی جتنے اشہر حرم ہیں یعنی چاروں کے چاروں, اور اس سے مراد ہے ذی قعدہ, اور اس سے مراد ہے ذی الحجہ اور محرم اور رجب. یہ تین پہلے والے تین تو گیا ایک کے بعد دوسرے ایک ساتھ ملے ہوئے ہوا کرتے ہیں. ذی قعدہ گیا, ذی الحجہ آیا اور ذی الحجہ گیا, اس کے بعد محرم آ گیا. تین تو مسلسل ہے, اور چوتھا جو ہے رجب ہے, یہ فرد ہے یعنی یہ جدا گانا ہے, تین کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے. اسی وجہ سے رجب المحرم نہیں کہا جاتا عرف عام میں. ذی قعدۃ الحرام, ذی الحجۃ الحرام اور محرم الحرام, حرام کا لفظ ان تین کے ساتھ لگا سکتا ہے. اگرچہ رجب الحرام بھی لغوی اعتبار سے کہا جاتا ہے, مگر عرب حضرات اس کو رجب الفرد کا نام دیا کرتے ہیں, یعنی یہ مفرد ہے, پہلے تین سے یہ منقطع ہے, مگر حکم تو وہی ہے کیا رجب الحرام کا ہے. قیام لہم بامنہ والقتال, کہ اللہ تعالیٰ نے شہر حرام کو بھی انسانوں کے لیے عربوں کے لیے گزارے کا ذریعہ زندہ رہنے کا سہارا بنایا ہے, کہ وہاں کے لوگ معمول رہا کرتے ہیں 8 مہینوں کے مقابلے. ان 4 مہینوں میں یہ خوب تجارت کر لیتے ہیں اور خوب
اپنا سامان ادھر منتقل کرتے رہتے ہیں تاکہ بقیہ 8 مہینوں کے اندر جہاں خطرے رہا کرتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا لیا جائے. والہدیہ، اور اسی طرح جعل اللہ الہدیہ جعل اللہ القلائد قیاما للناس، اللہ تعالیٰ نے تیسری چیز ہدی، اس کو بھی انسانوں کے لیے گزارا اور سہارا اور حفاظت اور قیام امن کا باعث بنایا. ہدی کا معنی جہاں اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایک آدمی اگر اپنے ساتھ ہدی کا جانور لے کے جا رہا ہے، اس کے گلے میں قلادہ ڈال دیا ہے، تو زمانے جاہلیت میں اس ہدی کے جانور سے بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، اور اس ہدی کو لے کر کے جانے والے آدمی کو حاجی سمجھا جاتا تھا، معتمر سمجھا جاتا تھا، اور اس آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہوا کرتا تھا. پہلی ہدی کا جانور کیا ہے؟ لوگوں کے لیے، حاجیوں کے لیے، معتمرین کے لیے گزاری کا اور قیام امن کا باعث. اسی طرح یہ ہدی کا جانور تو لے کر چلے گئے، پہنچ گئے اور حدود حرم میں جا کر کے اس کی قربانی ہو گئی. اب یہ آدمی بیچارہ واپسی کیسے کرے گا؟ واپسی میں تو نہ بدن کے اوپر احرام ہے اور نہ واپسی میں اس کے ساتھ ہدی کا جانور ہے، کیسے پہچانا جائے گا کہ یہ آدمی حج کر کے آ رہا ہے؟ ہزار دعویٰ کرے کہ میں حاجی ہوں، حج کر کے آ رہا ہوں، کوئی قاتل لٹیرا آدمی مانے گا نہیں. تو اس زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ ہدی کے جانور کے گلے کے اندر جو قلادہ ڈالا گیا تھا وہی قلادہ ذبح سے پہلے اس نے اتار لیا اور اپنے گلے میں ڈال دیا. اور جب یہ آدمی وہاں سے روانہ ہوگا، اپنے وطن پہنچے گا، وہاں تک گلے میں یہی پڑا رہے گا اور گیا یہی کارڈ ہوگا، یہی پہچان کی علامت. گلے میں جو کارڈ ڈالا جاتا ہے یہ قلادہ ہی ہے اسی طرح کا. اسی کے ذریعے میں محفوظ رہا کرتا ہے ایک آدمی قیاما للناس بأمن صاحبہما من التعرض الیہ من التعرض له ذلک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم. یہ ہم نے فلاں کو 4 چیزوں کو جو ہم نے باعث امن، باعث سہارا بنایا ہے، گزران کا فرد و نوش کا ذریعہ بنایا ہے. یہ سب ہم نے کیوں بنایا ہے؟ تعلق، تاکہ تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ ما فی السماوات کو بھی اور ما فی الارض کو بھی جانتا ہے. انہی ما فی السماوات اور ما فی الارض کی چیزوں میں مصالح عباد ہیں، بندوں کی کام کی باتیں ہیں. فإن جعلوا ذلك لجلب المصالح لكم ودفع المضار عنكم. تمہاری عزت ہو، لوگوں کے درمیان میں تم ہدی والے ہو، قلائد والے ہو اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے ہو، اور تم سے مضرت کو ٹال دیا جائے، یعنی تمہاری جان اور مال وغیرہ عزت سب محفوظ رہے. تب لوگوں کو یہاں کہ ان چیزوں کے واقع ہونے سے پہلے ہی، یعنی مضرت رسانی سے قبل ہی اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کے لیے، ان سب چیزوں کے ذریعے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دی، دفع مضرت کا کام کیا. یہ انتظام جو اللہ تعالیٰ کا ہے کہ پہلے ہی سے فلاں کو قیام بنا دیا گیا ہے. یہ بنانا، قیام بنانا، یہ کیا ہے؟ دلیل علی علم. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم کے لیے دلیل ہے. لوگوں کو یقین کرنا چاہیے کہ اللہ پہلے ہی سے جانتا تھا، اور ابھی جو موجود فوائد حاصل ہو رہے ہیں اس کو بھی جانتا تھا. جو زمانے سابق میں فوائد اس کے حاصل ہونے والے ہیں اس کو بھی جانتا ہے. دلیل علی علمہ بما فی الوجود وما هو کائن. یہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ اللہ بکل شیء علیم، اور ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض. مصالح عباد سے چونکہ واقف تھا، یہی مصلحتیں اور یہی فوائد انسانوں کو مل رہے ہیں، مسلمانوں کو، حاجیوں کو، معتمرین کو مل رہے ہیں. اس سے چونکہ واقف کار تھا، قدموں کی جان و مال کی حفاظت کرنا تھا، اس لیے فلاں کو اللہ نے قیام بنا دیا. یعلم ان اللہ شدید العقاب. اس کا یہ معنی نہیں کہ ہم نے تو قیام امن کا ذریعہ بنایا ان 4 چیزوں کو، تو یہ سمجھا جائے کہ جو لوگ امن کے خلاف ہیں اور جو لوگ سرپسند ہیں اور دہشت گرد ہیں اور فتنہ پرور ہیں، لٹیرے ہیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کچھ کہے گا نہیں. جہاں ہم ان لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں، حاجیوں کو، معتمرین کی، ان 4 چیزوں کے ساتھ جن کا انتشار ہو گیا ان سب کی ہم حفاظت کرتے ہیں. اپنوں کی حفاظت کی ہماری ذمہ داری ہے. تو جو ان پر حملہ آور ہو سکتے ہیں، ان لوگوں کے ہم مخالف ہیں اور ہم ان کو سخت ترین سزا دے سکتے ہیں. واللہ غفور لاولیائہ. اللہ اس کے سب کے باوجود اگر کسی لٹیرے نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر دے گا، اس کے حال کو مہربانی کرے گا. ما علی الرسول الا البلاغ.
واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون تخفون منه فیجازیکم قل لا یستوی الخبیث والطیب۔ آپ کہہ دیجئے کہ خبیث اور طیب دونوں چیزیں مساوی نہیں ہے۔ خبیث یعنی خبیث مال یا خبیث انسان یا خبیث کام، خبیث مال، خبیث انسان یا خبیث کام، اور طیب سے مراد ہے طیب انسان یعنی نیکوکار انسان، اور طیب مال یا ہے کہ طیب کام۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تینوں چیزیں، اب اس کا ترجمہ کچھ بھی کر لیجئے کہ طیب کہے جانے والے یعنی نیکوکار کہے جانے والے انسان اور خبیث کہے جانے والے انسان دونوں برابر نہیں ہیں۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، یہ میں نے پہلے ترجمہ کر لیا کون سا کہ خبیث انسان اور طیب انسان برابر نہیں ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ آپ کو اور سارے انسانوں کو کثرت خبیث پسند آئیں، یعنی اگر گنتی کی جائے تو یقیناً جو خبیث چیزیں ہیں، خبیث انسان ہیں، اس کی زیادتی ہوگی۔ اگر عقل مندوں کی گنتی کی جائے دنیا میں تو قلیل، اور غیر عقل مندوں کی اگر گنتی کی جائے تو بے زیادتی ہوگی۔ اگر کافروں کی گنتی کی جائے، مسلمانوں کی گنتی کی جائے تو اہل ایمان کم، کافروں کی تعداد زیادہ۔ اس اعتبار سے جو خبیث ہیں، فاسق اور فاجر ہونے کی حیثیت سے، نیکوکار ہونے کی حیثیت سے، جو طیب اور خبیث ہے تو گیا اس میں جو طیب ہیں انہیں کی پیروی کرنی چاہیے، یقین بھی ہیں خام قلیل ہے، اور جو کثیر ہے تمہیں پسند آئے، یعنی پورا ملک ایک طرف گنتی کی جائے، رائے شماری کی جائے اور زیادہ تر لوگوں کی ایک رائے بنتی ہے کہ فلاں چیز کو حلال کر دیا جائے، فلاں چیز کو حرام کر دیا جائے، فلاں کام ہونا ہی چاہیے، فلاں کام نہیں ہونا چاہیے، استصوابی رائے کیا جائے یا فلاں ہی کو حکومت دیا جائے، فلاں کو نہ دیا جائے۔ کثرت خبیث جیسے کہ آج ہوا ہے اور آپ جانتے ہیں، پورا ملک ٹوٹ پڑا صرف ایک خبیث آدمی کی حمایت میں، اور انہوں نے اپنی رائے سے اور اپنے غور سے نواز دیا۔ ولو أعجبك كثرة الخبیث، وہ خبیث ہی ہے، چاہے اس کو بھاری اکثریت سے لوگوں نے چن لیا ہے، اس کی وجہ سے یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ اللہ کا محبوب ہے، اور یہ نہیں، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ 51 آدمی ایک طرف ہوں اور 49 آدمی ایک طرف ہوں، یہ کہہ دیا جائے کہ 51 جو افراد ہیں وہ گیا بہتر ہے، نہیں۔ ہاں تو دنیا کے اندر ہر برائی کی جو غلبہ ہی رہا کرتا ہے، جتنی اچھائیاں ہیں ہمیشہ مغلوب ہی رہا کرتے ہیں، چاہے انسان ہو، چاہے کام ہو، اور چاہے غذا ہو۔ ہر تو غذا جو حرام غذا ہے یا خبیث مال ہے، روپیہ اور پیسہ جو خبیث چاہے ہر صابن سے دھلا ہوا ہے، مگر یہ کہ حرام ذریعے سے، رشوت کے ذریعہ آیا ہے، غصب کے ذریعہ آیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ خبیث ہی کہا جائے گا۔ ایک اگر پیسہ ہے اور ناپاکی کے اندر گرا ہوا ہے مگر وہ پاک کہا جائے گا۔ وہ پاک اس لیے کہا جائے گا کہ اس آدمی نے صبح سے شام تک محنت کی اور سچی اور پسینے کی مزدوری حاصل ہے، تو پیسہ اس کا گر گیا تھا، پیشاب خانے میں نکال دیا، تو اس کی بات نہیں، یہ طیب ہی کہا جائے گا۔ بہرحال تو جو خبیث غذائیں ہیں یا خبیث لوگ ہیں یا خبیث کام ہیں، وہ اس کے بالمقابل جو طیب ہیں ان کے برابر نہیں ہیں، یعنی اللہ کو تو صرف طیب پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی کو قبول بھی کیا کرتا ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، ایک آدمی اگر دیکھ رہا ہے کہ میرے سامنے دو متبادل شکلیں ہیں، دو صورتیں ہیں، دو اختیارات ہیں، ایک اختیار یہ ہے کہ مجھے روپیہ اور پیسے کی حاجت ہے، ضرورت ہے، میں ملازمت کروں گا، پورا مہینہ کروں گا تو مجھے 3000 روپیہ ملے گا، 4000 5000 ملے گا، اور اسی کے سامنے اسی وقت ایک پیشکش کی جا رہی ہے کہ آپ ایسا کیجیے، یہ ہمارا ایک مال ہے جو آپ کو دے دیتے ہیں، یہ بیگ ہے، یہاں سے صرف فلاں ملک پہنچا دیجیے، ٹکٹ بھی ہمارا ہوگا اور ویزا بھی حاصل کریں گے، سارا کام ساری خدمت ہم انجام دے دیں گے، صرف آپ کو اتنا کرنا ہے کہ یہ جو بیگ ہے اس کو اپنا بیگ بتا کر کے فلاں ملک پہنچا دینا ہے، اور اس کے عوض میں آپ کو اتنا لاکھ روپیہ ملے گا۔ یہ سفر ہوا صرف 2 دن کا، 4 دن کا، آپ کو 4 دن میں واپس بھی آ جانا ہے، جو حرض کی بات نہیں، آپ کا وقت بچ گیا، بہت اچھا۔ یہ آج اس کے سامنے یہ صورتحال پیش ہوئی ہے، اس آدمی نے دیکھا چلو اتنا لاکھ روپیہ مل رہا ہے، مگر یہ حرام ہے، کیونکہ اس کے اندر جو چیز رکھ کر کے وہاں پہنچائی جا رہی ہے اس کا کاروبار کرنا شرعی اعتبار سے ناجائز ہے۔ جب یہ ناجائز اس آدمی نے ناجائز طریقے سے یہ
लाखों रुपया कमाया 4 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर, जो बेचारा गरीब आदमी है, गरीब मौलवी इमामत करता है और पूरा महीना पढ़ाता है, इमामत करता है और 2000-4000 मिलता है। तो इज्जत की बात नहीं। अल्लाह को वो तय्यब ही माल पसंद है, खबीस माल पसंद नहीं है। इसकी वजह से तुम बहुत बड़े मुतमव्विल कहे जाओगे और यकीनन तुम्हारी हैसियत लोगों के मुकाबले में बहुत आला हाल वाली हो जाएगी, बहुत बेहतर। मगर लोगों की नज़र में बड़े होने की वजह से खुशहाली तुम्हारे जिस्म और जान के एतबार से हो जाए, इसकी वजह से तुम खुशहाल कहे जाओ, अल्लाह के यहाँ नहीं। अल्लाह के यहाँ ये चीज़ पसंदीदा नहीं है। वलो आजब कसरतुल खबीस फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाब लअल्लकुम तुफ्लिहून नज़ल लम्मा अक्सर सुआल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहल्लज़ीना आमनू सवाल किए गए, ज़्यादा सवाल किए गए। अल्लाह ताला ने मना कर दिया, ईमान वालो ला तसअलू अन अश्याइन तुब्दा लकुम तसुकुम। ईमान वालो तुम ऐसी चीज़ों के बारे में सवाल न करो कि अगर उनका जवाब आ जाए, उनकी हकीकत को जाहिर कर दिया जाए तो तसूकुम तुमको ही बुरा लगे, तुम्हें को तकलीफ पहुँच जाए, मशक्क़त लाहिक हो जाए। ऐसी गलत बात तुम्हें नहीं करना चाहिए। वइन तसअलू अन्हा हीन युनज़्ज़लुल क़ुरआन तुब्दा लकुम वइन तसअलू अन्हा, और अगर तुमने मांगा या तुमने सवाल किया और पूछा, तलब किया इन चीज़ों के बारे में, तो ऐसे वक्त में जबकि नुज़ूल कुरान का सिलसिला जारी है, तुम्हारा पैगम्बर तुम्हारे दरमियान में मौजूद है, तुब्दा लकुम तो बज़रिए वही उसका जवाब आ ही जाएगा। फिर बाद में पछताओ कि खा इसका हमने सवाल न किया होता तो बेहतर था। पर अल्लाह ताला ने सवाल करने का तरीका बता दिया है, मुतलकन यहाँ मना नहीं किया जा रहा है। अनशिया इन तुब्दा लकुम तसूकुम की कैद है, वरना फसलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून। यहाँ इल्मी सवाल पूछने से हरगिज़ हमारी शरीयत मना नहीं कर रही है। इल्मी प्यास तो बुझानी चाहिए और कसरत से सवालात पैदा होने चाहिए, इश्कालात जन्म लेने चाहिए। चाहे आप किताब पढ़ें, खुद मुताला करें, चाहे आप अपने उस्ताद से पढ़ें, जहाँ कहीं हम रहें, हर हाल में हमको इश्काल हमारे दिल में आना चाहिए। कसरत से इश्कालात जिस किसी आदमी के दिल में पैदा हों, यकीन कीजिए कि उस आदमी को इल्म नसीब हो रहा है, उस आदमी को खुश होना चाहिए। पर हर जिस कदर ज़्यादा भूख लगेगी उसी कदर ये आदमी खाएगा, और जब जिस कदर जितने मिकदार में खाएगा उसी मिकदार में गया उसके लिए खून बनेगा और उसकी ग़िज़ा इस आदमी के लिए बदन की सलाहियत का ज़रिया बनेगा। बहरहाल यहाँ मुतलकन सवाल करने से मना नहीं किया जा रहा है। जैसे कि सवाल किया गया, यहाँ मुराद हुआ है कि एक आदमी ने सवाल किया जबकि हज की फ़र्जियत की आयत करीमा नाजिल हो गई, तो एक सहाबी ने पूछ लिया कि अरे आमिना हादा अमल लबद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज़गी का इजहार फरमाते हुए कहा कि ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए। देखो, अगर मैंने ये कह दिया होता कि लबद तो गया तुम पर हज वाजिब हो जाता हर साल, और जब हर साल वाजिब होता तो 1000 मालदार होने के बावजूद, ज़ादो राहिला वगैरह फराहम होने के बावजूद हर मालदार आदमी हर साल हज नहीं कर सकता है। हाँ, करते हैं, बहुत मुबारक, मगर देखिए हर साल कर ले मुफ्ती कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे आज़ार पेश आ सकते हैं जिस वजह से आदमी नहीं भी जाएगा। बहरहाल ये सवाल इस तरह का नहीं करना चाहिए। किसी आदमी की ऊँटनी गुम हो गई तो पूछने के लिए आ गए कि अल्लाह के रसूल बता दीजिए कि हमारी ऊँटनी गुम हो गई, कहाँ है, हमारा मोबाइल गुम हो गया, हमारा बटुआ गुम हो गया है, हमारा बेटा घर से भाग गया है, बता दीजिए कहाँ है। जो बापुओं के पास भागे भागे दौरे फिरते हैं, ये सब अल्लाह ताला ने मना कर दिया। आगे बढ़ने सब्र करना चाहिए, उसके लिए तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, उसका इलाज शरीय तलाश करना चाहिए। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने को मना किया जा रहा है, जिनको कि अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा इल्म अल्लाह ने दिया, हत्ता कि गैब का भी इल्म बहुत बड़ी मिक़दार में अल्लाह ने आपको दे दिया। आगे असल में यह इल्म आता ही है, इल्म ज़ाती नहीं, इल्म कसबी है, अल्लाह की तरफ से है। इतना बड़ा इल्म दे दिया गया, मिल गया, उस सब के बावजूद ऐसे अज़ीमुश्शान इल्म वाले पैगम्बर जिब्रील अमीन से ज़्यादा इल्म रखने वाले आदम अलैहिस्सलाम, जिनके बारे में कहा जा रहा है अल्लमा आदम अल-अस्मा कुल्लहा, बहुत सारी मालूमात, बेपनाह मालूमात दे दी गई, सब के बावजूद ऐसे अज़ीमुश्शान पैगम्बर से भी पूछने को मना किया जा रहा है। आगे सुनने लिहाजा इस तरह का बेतुका सवाल नहीं करना चाहिए। एक आदमी ने पूछ लिया तुम्हारा मेरा बाप कौन है, बताओ मेरा बाप कहाँ है, किसी आदमी ने यह सवाल कर लिया, जाहिर है कि ये जवाब आ जाए कि तुम्हारा बाप कहाँ है, ये और ये हकीकत में ये जवाब आ जाए कि तुम्हारा बाप अभी जहन्नम में चल रहा है, मर गया है, जहन्नम में चल रहा है, सच्चा जवाब दे दिया जाए तुमको बुला लेगा। तसूकुम
کسی آدمی نے سوال کر لیا مثلاً کہ میرا باپ کون ہے، اور اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ تمہارا باپ کون ہے، یعنی تم کس کے نطفے سے پیدا ہوئے ہو، تمہاری والدہ نے خیانت کی، تمہارا معاشرہ جان رہا ہے، رشتہ دار لوگ جان رہے ہیں، تم جان رہے ہو کہ میرا باپ فلاں ہے، میری بیوی میری ماں کا شوہر، حالانکہ تمہاری ماں کا جو شوہر ہے وہ تمہارا باپ نہیں، یعنی شدید دستور کے اعتبار سے تو ہے یہ کہ الحجر وہ تو الگ چیز ہے، مگر یہ کہ اس کے نطفے سے تو پیدا نہیں ہوا، یا اگر یہ بتا دیا جائے اس آدمی کو برا لگ جائے گا۔ ایسا بے تکا سوال کیا مانا ہے؟ اگر سوال کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے۔ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ اس کو برا لگ جاتا ہے، اور کبھی تو کیا شدت آ جاتی ہے احکام میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ جانے کے بعد دشواریاں اور سختیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اس طرح کا بے تکا سوال نہ کیا جائے، جیسے کہ ماہیہ مالونہا، ماہیہ کے ذریعے سوال کیا گیا تھا، سیدھا مسئلہ تھا، ایک بقرہ ذبح کر دو، لولا لنگڑا کچھ بھی ہوگا سب جائز تھا، اور خواہ کسی رنگ کا تھا، کسی عمر کا تھا، کچھ بھی تھا، نر تھا یا مادہ تھا وغیرہ، کچھ بھی ہو سکتا تھا، ذبح کر دیتے، مسئلہ حل ہو جاتا، مگر انہوں نے ماہیہ، پھر سوال کرنے کے لیے آگے مالونہا، پھر سوال کے لیے آگے مالونہا، پھر سوال کرنے کے لیے ماہیہ۔ خیر یہ سوالات کرتے کہ اللہ کے یہاں جوابات کی کوئی کمی نہیں ہے، اللہ جواب دیتا چلا گیا، مگر نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کے لیے نقصان ہوا۔ کیا نقصان ہوا؟ پہلے وہ گائے جو آ سکتی تھی یا جو بچڑا خریدا جا سکتا تھا 2-4 ہزار میں، اب یہاں 2-4 لاکھ میں نہیں بلکہ 2-4 کروڑ میں گیا، وہ بچڑا خریدنا پڑا اس آدمی کو، اس قوم کو، اور چندہ کرنا پڑا، منت سماجت کرنی پڑی، لوگوں کے سامنے جھولیاں پھیلانی پڑی، تب جا کر کے وہ مشکل وہ بچڑا حاصل ہوا۔ اور تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس طرح کا سوال نہ کرو یا اس طرح کی مانگ نہ رکھو۔ مانگ رکھنا یعنی مطالبہ کرنا، لا تسلو کے اندر یہ بات بھی ہے کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء وغیرہ، بے تکا اگر کوئی مطالبہ رکھتا ہے یہ بھی ناجائز ہے۔ کوئی آدمی یہ دعا کرتا ہے، سن لیجیے، کوئی آدمی یہ دعا کرتا ہے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء سے متعلق کہہ رہا ہوں، کوئی آدمی یہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ روزانہ میرے تکیے کے نیچے سے 1000 کا نوٹ نکلتا رہے، یہ بھی بے تکی دعا ہے، لا تسلو، منع کر دیا ہے۔ جیسے اس سے پہلے تو 4 دن پر غالباً میں نے عرض کیا تھا کہ ایک آدمی یہ دعا کرے کہ اللہ 70 پورے وہاں دے گا، ایک اور یہاں دے دیجیے، ایک ہاوڑا یہاں دے دیجیے، مصیبت ہو جائے گی، اور سنبھالنا تمہارے بس کی بات نہیں ہوگی، وہ جنتی آدمی سنبھال پائے گا، یہاں کا کمزور انسان اس کو نہیں سنبھال پائے گا۔ اس لیے ایسی بے تکی ہے، چونکہ جوان آدمی ہے، اس کی مناسبت سے میں نے 2 باتیں کہہ دی، 2 مثالیں کہہ دی ہیں۔ اس طرح کا بے پکی پکائی کھانے کا عادی نہیں ہونا چاہیے، کسب معاش کرنا چاہیے، جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا یعملوا آل داؤد یعملوا، ہاتھ پیر چلاؤ، ہاتھ پیر چلاؤ، محنت کرو، مجاہدہ کرو، ریاضت کرو، کوشش کرو، پسینہ بہاؤ، صبح سے شام تک کلہارا چلاؤ، لکڑیاں پھاڑو، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر کے لاؤ اور بیچو، یا کچھ نہ کچھ صنعت کاری کرو، یا کوئی ملازمت اختیار کر لو۔ بہرحال کسب معاش کی بہت ساری شکلیں ہیں، ان میں کہ کوئی بھی شکل تم اختیار کرو۔ اعملوا آل داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام حالانکہ پیغمبر کی ذمہ داریاں تو بے پناہ ہوا کرتی ہیں، صرف پیغمبر نہیں تھے بلکہ وہ پیغمبر کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے، تو بادشاہ ہے تو حکومت کی ذمہ داریاں بھی بے پناہ تھیں، اور نبوت کی ذمہ داریاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری عقل تو یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو گیا ایسے لوگوں کو بالکل فارغ البال کر دینا چاہیے تھا، اور یہ مطمئن کر دینا چاہیے کہ نہیں، آپ کسب معاش کی فکر نہیں، روزانہ آپ کے پاس پیسہ آسمان سے اترتا رہے گا، یہ داؤد یا آل داؤد، مگر نہیں، یہ آل داؤد۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے پیشہ اختیار کیا، وہ پیشہ جس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، کیا علنا لہ الحدید، ان کو سنا نہیں بنایا گیا، ان کو کیا بنایا گیا ہے؟ حدید، لوہار، لوہاری کا پیشہ ان کو سکھایا گیا، درزی کا پیشہ نہیں جہاں عورتیں بھی آ جائیں، سنار کا پیشہ نہیں سکھایا گیا جہاں عورتیں بھی آتی ہیں بلکہ عورتیں ہی آیا کرتے ہیں اس پیشے سے منسلک، وہ یہاں جو سکھایا گیا وہ لوہاری کا پیشہ ہے، اور لوہار آدمی کے یہاں عورتیں نہیں آیا کرتے ہیں، یا یقین کیجیے وہاں لوہار کے یہاں پہنچے گا تو حل لینے کے لیے آئے گا، پھاوڑا لینے کے لیے، کلہارا لینے کے لیے، اور یہ سب مردوں کا کام ہے، عورتوں کا کام نہیں، تلوار لینے کے لیے آئے گا، زرہ لینے کے لیے آئے گا، بنوانے کے لیے آئے گا، اور حد یہ عمل ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں، اس طرح کا مطالبہ جیسے قوم داؤد نے مطالبہ کیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قوم نے مطالبہ کیا تھا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے منع کر دیا تھا۔ اسی طرح قوم صالح نے مطالبہ کیا تھا کہ ایسی ویسی اونٹنی پیدا کر کے دکھا دو تو ہم مانیں گے، فلا تسألوا عنہا، آگے سمجھیں،
تبد لكم المعنى إذا سألتم عن أشياء في زمنه ينزل القرآن بإبدائها متى أبداها ساعتكم فلا تسألوا عنها. یہ ناقہ ان کے لیے باعث رحمت نہ بنی، یہ معاہدہ ان کے لیے باعث خیر نہ ہوا بلکہ باعث عذاب ہوا، ایک تفسیر کے اعتبار سے. عفا اللہ عنہا عن مسلتکم، البتہ اب تک ایسی دعائیں اگر ہم کر چکے ہیں عفو کے مانگنے کی یا رکیہ اور پیسہ تکیے سے کے نیچے سے نکالنے کی، عفا اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ معاف کر چکا. ہم سب کو بھی کہہ رہا ہے قرآن کریم صرف صحابہ کے لیے نہیں ہے. واللہ غفور حلیم. بے تو کی دعائیں مانگی، بے تو کی اگر ہم نے مطالبات کیے تو اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو سکتا تھا، مگر چونکہ اللہ تعالیٰ حلیم ہے اس لیے اللہ نے ہمیں کچھ کہا نہیں. قد سألها قوم من قبلكم، تم سے پہلے بعض جماعتوں نے اس طرح کی غلط حرکت کی، جیسے کہ ابھی دو مثالیں اوپر، قوم عیسیٰ بالمائدہ و قوم صالح بالناقہ فأجیبوا ببیان احکامها ثم اصبحوا بها کافرین. ان کا مطالبہ پورا ہو گیا تو پھر انہوں نے بعد میں مانا نہیں ان حکام کو، ان کی خلاف ورزی کی، ناشکری کی اور ان کا عذاب ان کے اوپر نازل کر دیا گیا. اس کے بعد والی جو آیت ہے وہ دیکھ کر کے آئے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حامی، اور ہم نے یہاں 2-3 جانور کی جو تفسیر ضروری تھی حاشیے میں لکھ ڈالی ہے، اس کو دیکھ کر کے آئیے. السلام علیکم.